آئی ایم پریگننٹ الفاظ تھے کہ سیسا جو سامنے والے کے کانوں میں اترے۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہوں؟ مقابل کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آئی ایم پریگننٹ اینڈ وی آر بیکمنگ پیرنٹس۔ لڑکی کی آواز نم تھی۔ تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے دکھ سے پوچھا۔ خوشی؟ مائی فٹ، مجھے نہیں چاہیے ابھی کوئی بچہ۔ ابھی عمر دیکھی ہے تم نے ہماری؟ میں چند سال بچوں جیسے جھنجٹ میں بالکل نہیں پڑنا چاہتا۔ تم جلد سے جلد ابارشن کرواؤ۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور امایا کا سانس تھم گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم اس معصوم جان کو مارنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ کیسے باپ ہو تمہیں ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی کہ تم باپ بننے والے ہو؟ چلو اگر خوشی نہیں ہوئی تو کم سے کم میرا دل جلانے والی باتیں تو نہ کرو۔ امایا بھی غصے میں آئی۔ وہ آگے بڑھا اور امایا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ امایا، میری جان سمجھنے کی کوشش کرو، ابھی ہماری انجوائے کرنے کی عمر ہے۔ بچہ کچھ سال بعد پلان کریں گے نا۔ مگر امایا غصے سے اس سے دور ہوئی۔ ہرگز نہیں، مجھے نہیں چاہیے ایسی انجوائمنٹ جس میں ایک معصوم بچے کی جان لوں۔ یہ میرا بچہ ہے، میں اسے دنیا میں لاؤں گی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی لائف انجوائے کرو، مگر اب میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ وہ آگے بڑھا اور دوبارہ پیار سے امایا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کہہ تو رہا ہوں نا، ہم کچھ سال بعد پلان کر لیں گے بچہ۔ سمجھنے کی کوشش کرو، ابھی میرے پاس اتنے فضول پیسے نہیں کہ ہم بچے کے اخراجات اٹھائیں۔ اس کی باتیں امایا کو گہری تکلیف اور اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ اس کے اندر جیسے لاوا ابلنے لگا۔ فائن، ٹھیک ہے، تو تم مت پالنا میرا بچہ، میں خود پال لوں گی۔ غلطی ہو گئی جو تم جیسے انسان سے محبت کر لی۔ تم جیسے کمظرف انسان میں ساری زندگی نہیں دیکھا۔ ابھی بھی تمہیں اپنی پڑی ہے۔ میں بتا رہی ہوں، میں اس بچے کو دنیا میں لاؤں گی۔ تمہیں نہیں پالنا، میں خود کما کر پال لوں گی، مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ سخت غصے میں فیصلہ کر چکی تھی۔ امایا، میری بات تو سنو۔ مگر وہ غصے سے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ اگر تم مجھے اپنانا چاہتے ہو تو میرے بچے کو بھی اپنانا ہوگا، ورنہ تمہارے میرے راستے الگ ہیں۔ 20 سالہ امایا کانچ جیسی سبز آنکھیں، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے منظر ابھرے۔ اس کی ماں نے اسے چھوڑا تھا اور اپنی پہلی محبت کے پاس واپس پلٹ گئی۔ امایا کے ماں باپ کی شادی ان کے گھر والوں نے کی تھی، مگر اس کی ماں کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ امایا بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے باپ سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لی۔ اس کے باپ نے ہی اسے پالا تھا۔ وہ اپنی ماں جیسی نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ ساری زندگی وہ ماں کے لیے ترسی تھی، اسی لیے وہ جانتی تھی ماں کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچے کے لیے ایک بہترین ماں بننا چاہتی تھی، اور وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس بچے کو دنیا میں لائے گی۔ میں بتا رہا ہوں، اس بچے کو ہمارے درمیان سے نکال دو۔ باہر سے اس کے شوہر کی اب بھی سخت آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ تمہیں چھوڑ دوں گی، مگر اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ وہ اسی بے بسی سے چیخے، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ غصے سے چلایا اور امایا کے لبوں کو ایک تکلیف دہ مسکراہٹ نے چھوا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں طلاق لے لوں گی، مگر اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ خود سے عہد کر چکی تھی۔ اس سے باہر سے توڑ پھوڑ کی آوازیں اور پھر مین ڈور کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ یقیناً وہ غصے سے گھر سے باہر نکل گیا تھا، اور اب اس کے واپس گھر آنے پہ پہلے امایا کو اپنے بابا کے پاس جانا تھا۔ اس کے باپ نے ہی اسے ماں بن کر پالا تھا۔ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی، ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اب محبت کے اس چکر میں ایک دوسری اولاد نہیں پسے گی۔ اس کی ماں نے اولاد پر محبت کو چنا تھا، لیکن وہ محبت پر اولاد کو چننے جا رہی تھی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ مستقبل میں کتنی زندگیاں تباہ کرنے والا ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا منظر تھا۔ یونیورسٹی میں معمول کے مطابق چہل پہل تھی۔ سب اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ اس ہجوم میں وہ بھی ایک تھی، بلیک ٹراؤزر کے ساتھ آف وائٹ فراک پہنے۔ اس کے لمبے خوبصورت بال کھلے ہوئے تھے اور اس کی کمر پر کسی آبشار کی مانند بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھیں اسے مزید حسین بنا رہی تھیں۔ اپنے ایک کاندھے پر بیگ لٹکائے وہ کلاس سے باہر نکلتی کینٹین کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے بال چہرے سے پیچھے کیے تو اس کا حلیہ واضح ہوا۔
اس کا خوبصورت سفید دودھیا چہرہ، خوبصورت نقوش اور لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ابھی کینٹین تک پہنچی ہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے 3 لفنگے اور یونیورسٹی کے سب سے بدماش لڑکے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان لڑکوں کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ تیری اکڑ نکلی نہیں ابھی تک؟ چپ چاپ میری بات مان لے ورنہ۔ اسے آنکھیں دکھاتا وارن کر رہا تھا۔ وہ چند پل ان سب کو دیکھتی رہی، پھر مسکرا دی۔ کیا کرو گے ورنہ؟ سکون سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے پوچھا۔ سارے اسٹوڈنٹس رک کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے تیری اکڑ نکالنی ہی پڑے گی۔ وہ اسے اتنے اعتماد میں دیکھ کر مزید آگ بگولا ہو گئے۔ اچھا تو کیا کرو گے؟ ہاتھ لگاؤ گے مجھے؟ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرو گے؟ ہمت ہے تو ہاتھ لگا کر دکھاؤ۔ جانتے نہیں ہو وہ تمہارا کیا حال کرے گا؟ وہ کسی تیسرے کی بات کر رہی تھی۔ وہ کون؟ سامنے کھڑے لڑکوں میں سے ایک نے پوچھا۔ وہی جو رانیہ شاہ پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا، وہی جس کی رگوں میں خون نہیں جنون دوڑتا ہے۔ اگر مجھے خراش بھی پہنچانے کی کوشش کی تو وہ تم لوگوں کو قبر میں اتار دے گا۔ چلو اب اچھے بچوں کی طرح میرے راستے سے ہٹ جاؤ، لیکن اگر تم سب کو اپنی زندگی عزیز نہیں ہے تو شوق سے بدتمیزی کرو مجھ سے۔ بعد میں جو ہوا میں ذمہ دار نہیں ہوں گے، تم لوگ بعد میں افسوس نہ کرنا۔ وہ ایک ایک لفظ اعتماد سے کہتی سکون سے کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز بھی بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، مگر شاید سامنے کھڑے لڑکوں پر اس کی باتوں کا اثر نہیں ہوا۔ ایک آگے بڑھا۔ تیرے پر تو کاٹنے ہی پڑیں گے۔ غصے سے گرجتے اس نے رانیہ شاہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب اچانک راستے میں ہی اس کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ رانیہ کے لبوں پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی۔ اب یہ کس نے انٹری ماری؟ دوسرا تیسرے کے کان میں بڑبڑایا۔ لو آ گیا میرا ہیرو۔ رانیہ نے انہیں دیکھتے منہ چڑھایا اور خود سکون سے کھڑی آنے والے اس مرد کو دیکھ رہی تھی۔ 26-27 سالہ وہ خوبصورت مرد بلیک شرٹ اور بلیو جینز میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں تھیں اور ان میں سرخی گہری ہو رہی تھی۔ گندمی رنگت، تیکھے نقوش، ہلکی بیئرڈ اور ماتھے پر بکھرے بال، اس کے ساتھ 6 فٹ سے نکلتا قد اور اس کی کثرتی بازو۔ بلا شبہ وہ بہترین مرد تھا۔ اس نے رانیہ کو ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، پھر اسے اسی قوت سے مروڑ دیا۔ ایک چیخ کینٹین میں گونجی اور اس کے بعد ساری یونیورسٹی نے ان تینوں کی جو دھلائی دیکھی کہ سب کے درمیان گہرا سکوت چھا گیا۔ وہ ان سب کی ہڈی پسلیاں توڑتا ہوا پیچھے ہوا۔ آج کے بعد اگر میری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اگلی بار سانس ایسے چھینوں گا کہ تمہارے سائے کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا یہ غازان قریشی زبان دیتا ہے۔ اس کی سحر انگیز آواز نے سب اسٹوڈنٹس کا سانس جیسے روک دیا۔ اب وہ اپنی شرٹ پر لگی نادیدہ گرد جھاڑتا ہوا رانیہ کی طرف پلٹا اور اس کے قریب آیا۔ رانیہ مسکرا کر اسے دیکھتی رہی تھی، یوں جیسے اس پر فخر کر رہی ہو۔ اس کے بے حد قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اب اس کا موڈ نارمل تھا، آنکھوں کی سرخی بھی ختم ہو چکی تھی۔ رانیہ نے اپنے دوپٹے کو کونے سے پھاڑا اور غازان کا ہاتھ پکڑے اس کے ہاتھ پر پٹی کر رہی تھی۔ ان کو مارنے کی وجہ سے اس کا اپنا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ رانیہ جو ہماری یونیورسٹی میں گھس کر ایسے لوگوں کو مار رہا ہے؟ ہر طرف سے اس کی کلاس فیلوز چہمگوئیاں کرنے لگیں۔ رانیہ نے مسکرا کر ان سب کو دیکھا۔ ہی از مائی مین، اینی ون ہیو اینی پرابلم؟ اس نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں تمام لڑکیوں کو گھونٹتے چبا چبا کر پوچھا۔ یہ سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ غازان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب اس کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر جا رہی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بہت ہفتے یونیورسٹی میں آج کے دن پر بحث ہوگی۔ وقت یہیں روک کر وقت میں کچھ دور سفر کرتے ہیں۔ یہ اسلام آباد کی مقبول یونیورسٹی جو اپنی پہچان، اپنی مثال ایک تھی، اسٹوڈنٹ سے بھری ہوئی تھی۔ ہر کوئی اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا۔ ان سے ہٹ کر اگر یونیورسٹی کی کینٹین کی طرف آ تو وہاں کا ماحول گرم تھا۔ اسٹوڈنٹس کے چمگھٹے کے درمیان وہ کھڑی تھی اور اس کے سامنے یونیورسٹی کا سب سے آوارہ اور بگڑا ہوا رئیس سادہ کھڑا تھا، گلاب کا پھول پکڑے اسے پرپوز کرتا ہوا۔ سب کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور بھاڑ میں جائے تمہارا یہ پرپوزل۔ گہری بھوری آنکھوں والی نے تنفر سے سر جھٹکا، جس پر سب کی دبی دبی ہنسی گونجی اور سامنے کھڑے سمیر زادے کو اپنی شدید بے عزتی کا احساس ہوا۔ عزت سے شادی کے لیے ہاں کر دو، ورنہ تمہیں کب اپنے بستر پر لے آؤں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ زارا کے قریب ہوتا غصے سے دھاڑا اور زارا کی بس ہوئی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور الماس قریشی کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔
سب اسٹوڈنٹس کے منہ حیرت سے پورے کھل گئے. شاید کسی کو بھی زارا جیسی لڑکی سے یہ امید نہیں تھی. اور الماس قریشی کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بکواس کرنے کی؟ آئندہ میرے بارے میں ایسا سوچنے کی کوشش بھی کی تو جان لے لوں گی تمہاری. زارا شدید غصے سے گرجتی ہوئی اپنا بیگ اٹھائے کینٹین سے باہر نکل گئی. پیچھے سب اسٹوڈنٹس اب الماس قریشی کا مذاق اڑا رہے تھے. کوئی جائے مگویاں کر رہا تھا، اس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، اور وہ گال پر ہاتھ رکھے ضبط سے کھڑا رہ گیا. زارا یونیورسٹی کی سب سے حسین لڑکی تھی، مگر اتنی ہی سادہ. اس کا تعلق اسلام آباد کے ایک متوسط گھرانے سے تھا. وہ اپنے گھر والوں کی اکلوتی بیٹی تھی. اسٹڈی کے بعد محنت کیے کچھ بننا چاہتی تھی، اپنے والدین کا سہارا. مگر کافی دنوں سے الماس اسے پریشان کر رہا تھا، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی. اسے پرپوز کرنے کے ساتھ ذلیل بھی کر دیا. یونیورسٹی کے اس واقعے کو وقت گزرتا گیا، مگر الماس قریشی کے دل میں زارا سے اس تھپڑ کا بدلہ لینے کی تھی، اور وہ اسے تباہ و برباد کر دینا چاہتا تھا. اور بس اسے ایک موقع چاہیے تھا، اور جس موقع کی تلاش وہ بہت مہینوں سے کر رہا تھا بالآخر اسے وہ مل چکا تھا. اسلام آباد شہر کی حدود سے باہر مارگلا کی پہاڑیوں پر رات اتری ہوئی تھی. گھنا جنگل ہر طرف سے پہاڑوں میں ڈوبتا جا رہا تھا. وہ ہانپتی ہوئی جنگل میں بھاگ رہی تھی. اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ اپنی گاڑی میں تھی. وہ روڈ سے گزر رہی تھی جب اس کی گاڑی پر حملہ ہوا. وہ اپنی جان بچاتی گاڑی سے باہر نکلنے آئی تھی. اس کے پیچھے الماس قریشی تھا. وہ آج اس تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو 2 سال پہلے زارا نے اسے یونیورسٹی میں مارا تھا. زارا جنگل کے اندھیرے میں غائب ہو گئی. نہ جانے وہ کتنی دیر سے بھاگ رہی تھی. اس کا سانس پھول گیا. اسے پانی چاہیے تھا، مگر اس کے پاس پانی نہیں تھا. وہ بھاگ بھاگ کر تھک گئی تھی. اب اس میں بھاگنے کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے تھک ہار کر پتھر پر بیٹھ گئی. اسے اپنی فکر نہیں تھی، اپنی جان کی کہاں کوئی پرواہ تھی. اس کا ہاتھ اپنے پیٹ تک آیا. اسے پرواہ تھی تو اس بچے کی جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا. چند مہینے پہلے اس کی شادی شہر کے ایک امیر بزنس مین عالم شاہ سے ہوئی تھی. زارا اس کے آفس میں جاب کرتی تھی. جب عالم کو وہ پسند آ گئی. زارا کو بھی وہ بہت اچھا لگتا تھا، ڈیسنٹ، لڑکیوں کی عزت کرنے والا. اسی لیے زارا نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی اور ان کی شادی ہو گئی. اور اس وقت میں عالم نے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے. اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، اسے زندگی کی ہر سہولت دے رکھی تھی. وہ جو وہاں بیٹھی اپنا سانس درست کر رہی تھی، کتنا بھاگو گی. جب اچانک الماس قریشی کی آواز کانوں میں پڑی تو زارا کا سانس رک گیا. اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں گن تھی. دور رہو مجھ سے، خبردار میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا. زارا کھڑی ہوتی، قدم پیچھے لیتی، خود کو بہادر ظاہر کروا رہی تھی. تو الماس قریشی قہقہ لگا کر ہنس پڑا. تم نے ساری یونیورسٹی کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا. تمہاری وجہ سے میں ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہو گیا. تمہیں اس تھپڑ کا بدلہ تو دینا ہی ہوگا. تمہیں سب کچھ تھپڑ مارنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب سوچو کون تمہیں بچائے گا. وہ سفاکیت سے کہتے گن کا رخ اس کی جانب کر چکا تھا. زارا کو لگا اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا. نہیں، وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر وہ ٹریگر پر گرفت مضبوط کر چکا تھا. زارا نے آنکھیں زور سے میچ لی. یا اللہ میری حفاظت کرنا. اس کے کاندھوں کے گرد مضبوطی سے چادر لپیٹی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ شال کے نیچے اپنے پیٹ تک آیا. اپٹھاک کی آواز سے جنگل گونج اٹھا. اس کے کانوں میں گولی کی آواز پڑی اور زارا کو لگا کہ اس کی موت آ چکی. اسے گولی کہاں لگی اسے کوئی احساس نہیں ہوا. اس سے پہلے وہ لہرا کر گرتی. 2 مضبوط بازوؤں نے اسے تھاما. زارا، آر یو اوکے؟ جانی پہچانی آواز سن کر زارا نے آنکھیں کھولی تو وہ عالم شاہ تھا. وہ عالم کی باہوں میں تھی. اس نے اسی حیرانی سے سامنے دیکھا جہاں الماس قریشی زمین پر گرا تھا اور اس کے ماتھے کے بیچوں بیچ گولی کا نشان تھا. زارا نے اسی بے یقینی کے عالم میں اس کا ہاتھ دیکھا. اس کے ہاتھ میں گن تھی. وہ الماس قریشی کو مار چکا تھا. اس سے پہلے الماس زارا پر حملہ کرتا، عالم کی گن سے نکلی گولی اس کی جان لے چکی تھی. زارا اب بھی جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی. عالم سیدھا ہوا تو زارا بھی خود کو سہارا دیتی کھڑی ہوئی اور کانپتے وجود کے ساتھ عالم کے سینے میں چھپ گئی. اس کا سارا جسم لرز رہا تھا. عالم، وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر آنسو غالب آ گئے. کچھ نہیں ہوا عالم کی جان، سب ٹھیک ہے، اور اس کا یہی انجام ہونا تھا.
وہ زارا کے گرد حصار مضبوط کرتا اس کے بال سہلا گیا۔ آپ نہ آتے تو آج میں زندہ نہ ہوتی، یہ مجھے مارنے والا تھا۔ وہ خود کو عالم کے سینے میں مزید شدت سے چھپا رہی تھی۔ بس کچھ نہیں ہوا، ریلیکس، میں ہوں نا میری جان، سب ٹھیک ہے۔ عالم شاہ کی گرے آنکھوں میں زارا کے لیے بے حد محبت تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ زارا کا رونا کم ہوا تو وہ اسے اپنے حصار میں لیتا، اب جنگل سے باہر جا رہا تھا۔ لاہور کی سڑکیں اپنے ازلی انداز میں ٹریفک سے پر تھی، ان سب سے ہٹ کر میرج ہال کی روشنی اپنی پوری آب و تاب سے جگمگا رہی تھی۔ ریسیپشن کی تقریب اپنے زوروں سے جاری تھی۔ زارا کی کزنز کی شادی تھی اور آج ان کا ریسیپشن تھا، اور وہ لوگ بھی یہاں پر موجود تھے۔ زارا نے پیچ کلر کی فراک پہن رکھی تھی اور عالم نے بلیک 3 پیس سوٹ۔ ان کے پاس ہی ان کی 6 سالہ بیٹی رانیہ شاہ بیٹھی ہوئی تھی، اور زارا کی جھولی میں 2 سالہ ایام تھا، ان کا بیٹا۔ سب مسکرا کر باتوں میں مصروف تھے۔ اچانک عالم کی نظر رانیہ پر گئی۔ وہ اس کے پاس ہی دوسری کرسی پر بیٹھی مسلسل ایک سمت دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ عالم نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اسی سمت دیکھا جہاں رانیہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف ہال کا داخلی دروازہ تھا، وہاں کوئی خاص اپنا نہیں تھا، بس ایک بچہ باہر جا رہا تھا۔ عالم اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، اس کی عمر یہی کوئی 12-13 سال ہوگی۔ عالم شاہ نے پھر رانیہ کو دیکھا، وہ ابھی بھی وہاں دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ کچھ تھا جس نے عالم شاہ کے سارے وجود میں بے چینی کا اثر چھوڑا۔ رانیہ وہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے رانی کے قریب جھک کر پیار سے پوچھا تو رانیہ نے نفی میں سر ہلایا، مگر وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ میری جان، وہاں کون ہے؟ اس نے پھر پیار سے پوچھا۔ رانیہ نے کاندھے اچکائے۔ کوئی بھی نہیں بابا۔ وہ اب بھی مسکرا رہی تھی۔ آپ کسی کو دیکھ رہے تھے؟ عالم نے پھر پیار سے پوچھا۔ رانیہ نے ایک نظر دوبارہ انٹرنس کی جانب دیکھا۔ پلر کی اوٹ میں ایک کالا سایہ کھڑا تھا، جس نے انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھے، جیسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رانیہ جیسے اس کا اشارہ سمجھ گئی، پھر مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، مگر اس کی یہ مسکراہٹ عالم شاہ کی جان نکال چکی تھی۔ وہ شدید اضطراب کا شکار ہوا۔ اس نے ایک نظر زارا کو دیکھا جو مسکرا کر ایام سے کوئی بات کر رہی تھی۔ اس نے دوسری نظر رانیہ پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر آج زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بیٹی بہت بیگانی اور انجان لگی۔ اس نے ایک بار پھر انٹرنس کی طرف دیکھا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا، مگر اس کا دل کہہ چکا تھا کہ کچھ غلط ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اسے سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی۔ عالم نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور شرٹ کا اوپری بٹن کھولا، مگر پھر بھی بے سکونی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے رانیہ کو اپنے قریب کیا۔ یہاں آؤ، بابا کے پاس، پیار سے کہتے اس نے رانیہ کو اپنی جھولی میں بٹھایا۔ رانیہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ عالم نے اپنے ڈر پر قابو پانے کی کوشش کرتے رانیہ کو اپنے حصار میں لیتے نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ جھک کر رانیہ کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا۔ زارا کی نگاہ اچانک عالم تک گئی۔ اسے عالم کچھ ڈسٹرب لگا، مگر اس نے اپنا وہم سمجھا اور سر جھٹک کر مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد سب فیملی فوٹو کے لیے اسٹیج پر جا رہے تھے۔ ولیمے کی تقریب اپنے اختتام کی طرف تھی، مگر عالم شاہ کے وجود میں کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اسلام آباد شہر پر موسم سہانا اترا ہوا تھا۔ شاہ ہاؤس ہمیشہ کی طرح اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ وہ بھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا جب اسے زارا بیک گارڈن میں بیٹھی دکھائی دی۔ عالم سیدھا ادھر ہی آ گیا تو زارا کرسی پر بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ پاس ہی گارڈن میں ایام اور رانیہ فٹ بال سے کھیل رہے تھے۔ عالم نے مسکرا کر ان تینوں کو دیکھا، پھر زارا کے پاس ہی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ زارا نے آہٹ پر چہرے موڑ کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ ارے آپ کب آئے؟ عالم نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس پر لب رکھے۔ بس ابھی۔ پھر اس کی نگاہ رانیہ اور ایام تک گئی جن کی ہنسی کی آواز یہاں تک آ رہی تھی، مگر اس منظر میں کسی تیسرے کو دیکھ کر عالم شاہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ یہ اب تک یہاں ہے؟ عالم کی سخت آواز پر زارا نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں اس کی نگاہ گارڈن کے اس پار سرونٹ کوارٹر تک گئی۔ وہاں 14 سالہ غازان کھڑا تھا۔ اس نے سادے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ اتنی سی عمر میں بھی بہت خوبصورت تھا۔ وہ ان کے ہیڈ گارڈ کا نواسا تھا۔ ہاں، اس کے نانا یہاں اکیلے ہیں، اس کا اس شہر میں کوئی نہیں ہے۔ تو پہلے انہوں نے اسے اپنی بہن کے پاس چھوڑا تھا، مگر اب ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اسے اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے، اسی لیے یہاں لے آئے۔ زارا نے عالم کو وہی وضاحت دی جو وہ 2 دن پہلے بھی دے چکی تھی۔ اس کے والدین کہاں ہیں؟ عالم نے اس دن تو یہ سوال نہیں پوچھا، مگر آج پوچھ لیا۔ گارڈ انکل بتا رہے تھے کہ ان کی بیٹی یونیورسٹی میں کسی سے محبت کرتی تھی، بہت کم عمر تھی،
20 سال کی عمر میں نکاح کر لیا، اور جس سے کیا وہ خود بھی 20-22 سال کا تھا۔ چھوٹی عمر میں شادی کرنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ ان کی بیٹی پریگننٹ ہو گئی اور اس امیر باپ کے بگڑے بیٹے نے بچے جیسی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا اور اسے طلاق دے کر غائب ہو گیا۔ ڈیلیوری کے وقت اس کی ماں بھی موت کے منہ میں چلی گئی۔ عالم کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ وہ اب بھی گارڈن کے اس پار کھڑے اس کانچ جیسی سبز آنکھوں والے لڑکے کو گھور رہا تھا۔ تو اس کا باپ کہاں ہے؟ اب تو وہ اولاد سنبھالنے کے قابل ہو گیا ہوگا، اس کے پاس کیوں چھوڑ کر نہیں آ سکتا اس کا نانا؟ زارا نے حیرت سے عالم کو دیکھا، جیسے اس کے لیے اس وجود کا شاہ ہاؤس ہونا قابل اعتراض تھا۔ کچھ سال پہلے اس کے باپ کی موت ہو گئی، غلط کام کرتا تھا نا، پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اس بچے کا کوئی نہیں ہے عالم، اگر وہ یہاں اپنے نانا کے ساتھ کوارٹر میں رہ لے گا تو کیا ہوگا؟ اسے رہنے دینا، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ بے آسرا ہے۔ عالم نے اسی سنجیدگی سے زارا کو دیکھا۔ مجھے کسی کے بھی یہاں رہنے سے مسئلہ نہیں ہے زارا، مگر اب اس گھر میں میری بیٹی رہتی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی لڑکے سے دوستی کرے۔ اس کی دوستی صرف اپنے محرم رشتوں سے ہونی چاہیے۔ زارا نے کپ ٹیبل پر رکھا۔ عالم، آپ زیادہ سوچ رہے ہیں۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ غازان کا ایڈمیشن آپ رانیہ اور ایام کے اسکول میں کروا دیں۔ آج اس نے رانیہ کو چوٹ لگنے سے بچایا ہے، وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے، اس طرح ہمیں بھی فکر نہیں رہے گی۔ رانیہ سیڑھیوں سے گرنے والی تھی جب غازان وقت رہتے پہنچ گیا اور اسے گرنے سے بچا لیا۔ عالم سنجیدگی سے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ زارا نے آج سے پہلے عالم کے چہرے پر ایسی سنجیدگی بہت کم دیکھی تھی۔ ممی ڈیڈ کہاں ہے؟ وہ کرسی سے اٹھتا بات بدل گیا۔ وہ اندر ہے، زارا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ بنا کوئی بات کے اندر چلا گیا، مگر پیچھے زارا کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار عالم شاہ نے اپنی بیوی کو نظر انداز کیا تھا۔ یہ یقین کرنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کافی حلق میں اٹک گئی۔ وہ بے بسی سے رانیہ کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا اس نے کوئی غلط بات کر دی؟ وہ تو بس احساس کر رہی تھی۔ شاہ ہاؤس پر رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ آج بھی تھکا ہارا گھر آیا تو سب ڈائننگ ہال میں ہی موجود تھے، مگر رانیہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ رانیہ کدھر ہے؟ عالم نے اسے نہ پا کر پوچھا۔ وہ غازان کے ساتھ بیٹھی سوال کر رہی ہے۔ زارا نے اسٹڈی روم کی طرف اشارہ کیا تو عالم کے ماتھے کی تیوری چڑھ گئی۔ دن بدن رانیہ اور غازان کی بڑھتی دوستی اسے ذرا ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں؟ وہ کیوں کروا رہا ہے؟ میں خود ہی اسے پڑھا دیتا۔ اسے شدید غصہ چڑھا تھا کہ حد نہیں ہے، بچے ہیں عالم، وہ اس کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ زارا نے پیار سے اسے ہینڈل کرنا چاہا۔ وہ اس پر ایک گہری نظر ڈالتا اوپر چلا گیا۔ زارا بس نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ اسے آج بھی لگتا تھا کہ زارا کا غازان کو شاہ ہاؤس رکھنے کا فیصلہ غلط تھا۔ وہ غازان کو اسکول میں داخل کروا چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے رانیہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ہی پڑھتی تھی۔ اس کو یہیں چھوڑے اگر ہم اسٹڈی روم میں جھانک کر دیکھیں تو اندر وہ دونوں نیچے کارپیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ غازان کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھی جیسے شکار شکاری کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ پاس ہی 9 سالہ رانیہ بیٹھی تھی، اپنی بکس پر جھکی ہوئی تھی۔ غازان نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا جو بند تھا، پھر وہ رانی کے قریب ہوا۔ رانی نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ نے کسی کو میرے بارے میں بتایا تو نہیں؟ اس نے سرغوشی کی تو رانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں غاز، میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، رانیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ تمہارے بابا کو پتہ تو نہیں چلا؟ میں لاہور میں وہاں شادی ہال میں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زارا کے کزنز کے ولیمے کا دن گھوما۔ رانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بابا نے پوچھا تھا لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، تو میں نے نہیں بتایا۔ غازان کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ اچھا چلو یہ بتاؤ رانیہ، اپنے غاز سے کتنا پیار کرتی ہے؟ وہ اس کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ بہت زیادہ۔ میں تو بہت خوش ہوں کہ آپ اب سے یہیں ہمارے گھر میں رہا کریں گے، بٹ میں نے مما پاپا کو کچھ نہیں بتایا۔ پنکی پرومس کیا تھا نا آپ سے۔ غازان پھر سے مسکرا دیا۔ رانیہ غاز سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے نا؟ اپنے بابا سے بھی زیادہ؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو رانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، رانیہ بابا سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، پھر ماما سے، پھر ایام سے، اور پھر غاز سے۔ اس کے اس جواب پر غازان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ نہیں، آپ کو سب سے زیادہ غاز سے محبت کرنی ہے، بابا سے نہیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی آگ تھی۔ رانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سب اپنے بابا سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیا آپ اپنے بابا سے محبت نہیں کرتے غاز؟ اس کے سوال پر غازان تھم گیا۔ ہاں کرتا ہوں، وہ کہیں کھوئے ہوئے بولا۔ آپ کے بابا کون ہے غاز؟
اس نے معصومیت سے اگلا سوال پوچھا، میرا باپ؟ ہاں، یہ میں کیسے بھول سکتا ہوں، میرا باپ الماس قریشی تھا اور میں غازان قریشی ہوں۔ اس نے ذہن میں بجھی ایک سرگوشی کی جو اسٹڈی روم کے دور و دیوار ہلا کر رکھ گئی۔ تو اب آپ کے بابا کہاں ہیں؟ رانیہ نے پھر اسی معصومیت سے پوچھا۔ غازان کی آنکھوں میں جیسے کوئی آگ سی لگ اٹھی تھی۔ ایک گھٹیا شخص نے مار دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عالم شاہ کا چہرہ پوری آب و تاب کے ساتھ لہرایا۔ رانیہ کے چہرے پر حیرت ابھری۔ میں بابا کو بتاؤں گی، پھر وہ اس برے شخص کو پکڑ لیں گے۔ اس نے اپنی طرف سے بڑے پتے کی بات کی، مگر اگلے ہی لمحے غازان اس کے لبوں پر سختی سے اپنی انگلی جما چکا تھا۔ خبردار، اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی، یہ ہمارے درمیان ایک راز ہے، پرامس کرو تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی رانیہ۔ وہ جو ہمیشہ سے رانیہ کو رانی کہتا تھا، اتنی سختی سے رانیہ کہا کہ رانیہ گھبرا گئی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اس نے کہا۔ غازان کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ غازان نے محسوس کیا کہ وہ اس سے ڈر رہی ہے تو وہ کچھ نارمل ہوا۔ آپ تو غاز کی پرنسس ہو۔ اس نے رانیہ کا ہاتھ پیار سے سہلایا تو رانیہ کچھ نارمل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا زارا کمرے میں داخل ہوئی تو غازان نے تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ چلو رانیہ، بابا آ گئے، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ زارا اپنے دھیان میں جھک کر رانیہ کی کتابیں سمیٹنے لگی تو غازان بھی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو غازان۔ وہ جو کمرے سے باہر جا رہا تھا زارا کی آواز پر رک گیا۔ نہیں آنٹی، پھر کبھی صحیح، نانا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے زارا کچھ کہتی وہ جا چکا تھا۔ زارا حیرت سے کاندھے اچکاتی رہ گئی۔ ان کی گاڑی اسلام آباد کی سڑکوں سے ہوتی اسکول کے باہر رکی۔ رانیہ گاڑی سے باہر نکلی، پھر ایام کا ہاتھ پکڑے اسے بھی باہر نکالا۔ اس سے پہلے وہ لوگ اسکول میں داخل ہوتے، اچانک ایک بوڑھی عورت ان کے قریب آئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے، شاید وہ کوئی بھکارن تھی۔ رانیہ بدک کر دور ہوئی اور ایام کو بازو سے پکڑے اپنے حصار میں لیتے بڑی بہن کی طرح اس کی حفاظت کی۔ وہ عورت اس سے پہلے رانیہ کو ہاتھ لگاتی، درمیان میں کسی کا ہاتھ آ گیا۔ رانیہ نے چونک کر دائیں جانب دیکھا، وہ غازان تھا جو اپنی اسکول وین پر ابھی اسکول آیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ دور رہو ان سے۔ وہ رانیہ اور اس عورت کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ غازان کو وہ عورت پاگل لگی۔ غازان کے غصے سے کہنے پر وہ عورت اب سڑک پر بھاگ گئی۔ غازان ان کی طرف پلٹا۔ ایام ابھی بھی رانیہ سے چپکا ہوا تھا۔ وہ کون تھی آپی؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ بری عورت تھی۔ چلو ہم اسکول چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ غازان ان کے پیچھے ہی تھا۔ پھر وہ تینوں اپنی کلاس میں داخل ہو گئے، مگر 2 گھنٹے بعد رانیہ کلاس سے باہر آئی۔ وہ غلطی سے اپنی پینسل باکس غازان کے بیگ میں رکھائی تھی۔ اب اس سے وہی لینے اس کی کلاس جا رہی تھی جب اچانک اس کے سامنے سینئرز کا ایک ٹولہ آ گیا۔ یہی ہے نا وہ جس کی وجہ سے پچھلے ہفتے وہ 10 کلاس کے ہیرو نے تجھے مارا تھا؟ وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ رانیہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا جائے۔ پچھلے ہفتے ہی ایک لڑکے نے رانیہ کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر نہ جانے کہاں سے غازان درمیان میں آ گیا اور اس لڑکے کو بہت مارا۔ دور رہو، میں غازان کو بتاؤں گی۔ ان سب کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر رانیہ گھبرا کر پیچھے ہونے کے ساتھ معصومیت سے دھمکی بھی دے چکی تھی۔ وہ سب ہنس پڑے۔ اچھا چل بلا لے اپنے ہیرو کو۔ وہ سب ہنستے رانیہ کے بے حد قریب آ گئے۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے ایک رانیہ کا بازو پکڑتا، درمیان میں ہی کسی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ سب نے حیرت سے پلٹ کر بائیں جانب دیکھا۔ وہ غازان تھا جس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے پوری قوت سے ان اسٹوڈنٹس کا بازو مروڑ دیا۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ سب گھبرا کر پیچھے ہو گئے۔ لگتا ہے تم لوگوں کو اس دن کا سبق نہیں ملا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ کہ اس سے دور رہنا۔ پھر ہمت کیسے ہوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی؟ دیکھا تو دیکھا، چھونے کی ہمت کیسے کی؟ سوچا بھی کیسے؟ وہ پوری قوت سے اس لڑکے کا سر دیوار میں مار چکا تھا کہ رانیہ کی چیخیں نکل گئیں۔ غازان کا تو سارا غصہ ایک دم غائب ہوا۔ وہ چونک کر رانیہ کی طرف پلٹا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور لرز رہی تھی۔ غازان اس کے پاس آیا۔ رانیہ دھیرے سے اسے پکارا۔ غازان کو دیکھ کر روتے ہوئے وہ اس کے سینے میں چھپ گئی۔ غازان نے دھیرے سے اس کے ارد گرد حصار مضبوط کیا اور اب اس کا سر سہلا رہا تھا، مگر اس کی آنکھ برساتی نگاہیں ان سب لڑکوں کی طرف تھیں۔ آج کے بعد اگر کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس کا باپ عالم شاہ تو تم سے بعد میں حساب لے گا، پہلے میں تم لوگوں کی جان لے لوں گا۔ وہ انگلی اٹھائے ایسی سنجیدگی سے بولا کہ وہ لڑکے لرز گئے۔ اب وہ سب اپنے دوست کو لیے واپس اپنے کلاس روم میں بھاگ گئے۔ کوریڈور خالی رہ گیا۔ اب بس وہاں رانیہ کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ میری شہزادی، بس کچھ نہیں ہوا میری جان، سب ٹھیک ہے۔
غازان نے اس کا چہرہ پیچھے کیا اور اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ وہ خوف سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر اس کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ رانیہ، رانیہ! غازان اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا، مگر دوسری طرف ایک گہری خاموشی چھا چکی تھی۔ پرنسپل آفس کا ماحول کافی گرم تھا۔ رانیہ صوفے پر بیٹھی زارا کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ سامنے کرسی پر عالم شاہ بیٹھا تھا، پیچھے وہ سب لائن میں کھڑے تھے اور ایک سائڈ پر غازان بھی خاموش کھڑا تھا۔ پھر کیبن میں پرنسپل کی آواز گونجی، آپ نے حال دیکھا ہے بچے کا؟ اس کا بازو اور سر بری طرح ڈیمیج ہوا ہے۔ آپ نے اس بچے کی ذمہ داری لی تھی مسٹر عالم شاہ۔ یہ تیسری بار ہو چکا ہے جب اس نے دوسرے اسٹوڈنٹس کو بنا کسی وجہ کے مارا ہے۔ عالم نے اسی سنجیدگی سے سوالیہ نگاہیں اٹھائے غازان کو دیکھا۔ بلا وجہ نہیں مارا، یہ سب رانیہ کو تنگ کر رہے تھے، وہ اسی سختی سے بولا تھا۔ عالم اس کا لہجہ دیکھ کر رہ گیا۔ تو بچے تنگ کر رہے تھے، ہمیں بتاتے، خود مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ پرنسپل نے تحمل سے پوچھا۔ غازان کی نگاہ کانپتی ہوئی رانیہ تک گئی۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ اگر کوئی بھی رانیہ کو تنگ کرے گا تو اس کا یہی حال کروں گا۔ ڈھٹائی اس پر ختم تھی۔ عالم نے سر تپیر سے دیکھا۔ وہ 16 سال کا ہو چکا تھا اور اب کہیں سے بھی وہ بچہ نہیں تھا۔ زارا خود بھی اس کے اس لہجے سے پریشان ہوئی۔ جو بھی تھا، غازان تمہیں بچوں کو مارنا نہیں چاہیے تھا، چلو اب سوری کرو۔ زارا نے معاملہ ختم کرنا چاہا۔ غازان کی نظر رانیہ سے ہوتی زارا تک گئی۔ یہ بات آپ کہہ رہی ہیں آنٹی؟ یہ سب رانیہ کر رہے تھے، اور اگر کوئی بھی میرے ہوتے رانیہ کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو میں اس کا یہی حال کروں گا۔ اور اس کے الفاظ نے کمرے میں موت جیسا سناٹا کر دیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کا مطلب بھی نہیں جانتے یہ بچے، اور تم ان پر ایسے الزام لگا رہے ہو؟ پرنسپل تو مزید غصے میں آ گئی۔ غازان نے اسی غصے سے پرنسپل کو گھورا۔ یہ سب جانتے ہیں، اور اتنی سی عمر میں ہی یہ لڑکیوں کرنا سیکھتے ہیں، پھر بڑے ہو کر یہی نام نہاد بچے ریپسٹ بن جاتے ہیں، اور میں کسی چیز کی کوئی معافی نہیں مانگوں گا۔ اگر کسی نے دوبارہ رانیہ کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں پھوڑنی بھی سیکھ رکھی ہیں میں نے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں بہت غصہ تھا۔ غازان، عالم نے کچھ کہنا چاہا، جب غازان درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ گیا۔ آپ کی بیٹی کو کرے تو آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر مجھ سے جڑی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہو تو میں جان لے کر سکون لیتا ہوں۔ وہ عالم کے قریب آیا اور اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ رانیہ تب تک اسے اسکول میں نہیں آئے گی جب تک یہ پرنسپل ان سب بچوں کو اسکول سے نہیں نکال دیتی، ورنہ ہم کورٹ میں کیس کریں گے کہ یہاں کے بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہو رہی۔ کھلے عام چھوٹی معصوم بچیوں کا کیا جا رہا ہے، اور اس اسکول کو بند کروائیں گے، اور یہ سب آپ کریں گے مسٹر عالم شاہ۔ آخر ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آپ اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ سرد لہجے میں کہتے پلٹا اور رانیہ کے پاس آیا۔ رانیہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے۔ اس نے رانیہ کا ہاتھ پکڑا۔ بتاؤ، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ بہت معصومیت سے پوچھا۔ رانیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے نفی میں سر ہلایا۔ چلو گھر چلے، تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے۔ اس نے پیار سے رانیہ کا گال تھپ تھپایا، پھر زارا کو دیکھا۔ ایام بھی اسکول نہیں آئے گا، ہم اسے بھی ابھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ زارا نے اس کی بات پر کسی سحر میں جکڑے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ زمین سے اٹھا، رانیہ کا ہاتھ پکڑا، ایک نظر عالم اور پرنسپل کو دیکھا۔ یا تو کل صبح ہم تینوں سے اسکول سے باہر ہوں گے یا یہ سب۔ اتنا کہتے وہ باہر نکل گیا۔ زارا بھی ان کے پیچھے نکلی۔ پرنسپل نے غصے سے دروازے کو گھورا، پھر عالم کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسے؟ کس قدر بدتمیز بچہ ہے، کتنی بدتمیزی کر کے گیا ہے۔ ان سب کی کیا وضاحت دیں گے آپ؟ عالم نے ایک ٹھنڈی ٹھار نظر پرنسپل ڈالی۔ کل صبح تک کا وقت ہے آپ کے پاس، ان سب بچوں کو اسٹرک آف کر دیا جانا چاہیے، ورنہ مجھے بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ میں کون ہوں۔ پرنسپل نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ بھی بچے کی زبان بولنے لگ گئے مسٹر عالم شاہ؟ وہ تو کچھ بھی کہہ رہا۔ عالم نے پرنسپل کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اس نے کیا کہا، مجھے فرق پڑتا ہے تو اپنی بیٹی سے۔ آج تک میں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔ اسے کتنے نازوں سے پالا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر خوشی اس کے قدموں تلے ڈھیر کی ہے، اور اب عزت پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اور ہاں، غازان نے بالکل ٹھیک کیا، ان جیسے بچوں کا اس سے بھی برا حال ہونا چاہیے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو میرے بچے آپ کے اسکول میں آئیں گے یا پھر اسکول کا نام ہی رہ جائے گا، بس۔ کیونکہ بلڈنگ پر تالا میں لگواؤں گا، خود اپنے ہاتھوں سے۔ وہ ایک ایک لفظ سختی سے سرگوشی کرتے پرنسپل کے ہوش اڑاتے پلٹا۔
اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ یقیناً پرنسپل کے قدموں تلے سے زمین سرک چکی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ زارا کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی کو کسی نے پریشان کیا تو کتنی بری حالت ہو گئی اس کی۔ اگر غازان وہاں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پچھلی سیٹ پر وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ رانیہ نے غازان کے کاندھے پر سر رکھا اور اب بھی وہ کافی ڈسٹرب تھی۔ ایام ان سب سے بے نیاز باہر جھانک رہا تھا۔ عالم نے کنکھیوں سے بیک مرر میں رانیہ اور غازان کو دیکھا اور اس کے دماغ میں کوئی گہری سوچ گردش کر رہی تھی۔ اس واقعے کو 2 دن گزر گئے تھے۔ وہ تینوں اسکول نہیں جا رہے تھے۔ پرنسپل نے کہا تھا وہ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، مگر عالم ٹس سے مس نہیں ہوا اور اب مجبوراً پرنسپل کو ان سب بچوں کو اسکول سے نکالنا پڑا۔ مگر عالم سوچ چکا تھا کہ اب وہ تینوں اس اسکول نہیں جائیں گے۔ وہ ان کا اسکول چینج کروا دے گا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ شاہ ہاؤس پر رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ زارا نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا۔ رانیہ کہیں نہیں تھی۔ زارا نے واش روم چیک کیا، پھر بیلکنی، مگر رانیہ غائب تھی۔ پھر زارا کی نگاہ بیلکنی سے نیچے گئی۔ اسے رانیہ گارڈن میں دکھائی دی۔ وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف جا رہی تھی۔ زارا نے حیرت سے وال کلاک پر ٹائم دیکھا۔ 10 بج گئے تھے اور اتنی رات کو وہ وہاں کیوں جا رہی تھی؟ اسے واپس لانے کے لیے زارا کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی عالم کو کھڑا دیکھا۔ عالم کے چہرے پر وہی سوال لکھا تھا۔ زارا نے کاندھے اچکائے اور پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ عالم بھی اس کے پیچھے ہی نیچے اترا۔ وہ تیزی سے سرونٹ کوارٹر کی طرف آئی مگر باہر ہی رک گئی۔ اندر سے غازان کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ رانیہ نے حیرت سے سرونٹ کوارٹر کی طرف دیکھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی غازان کو ایسے غصے سے چیختے نہیں دیکھا۔ وہ گھبرا کر وہیں بیٹھ گئی۔ اندر یقیناً نانا اور غازان کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ زارا اور عالم بھی سرونٹ کوارٹر کے قریب آ چکے تھے۔ وہ بھی آوازیں سن کر رک گئے۔ عالم نے زارا کا ہاتھ پکڑا اور پلر کی اوٹ میں ہو گیا۔ اندر کی آوازیں اب واضح ہونے لگیں۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو غازان؟ وہ معصوم بچی ہے، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ یہ اس کے نانا کی آواز تھی جس میں معصوم التجا تھی۔ میں بھی تو معصوم بچہ تھا نانا، اپنا نام چاہتا تھا، مگر اس شخص نے کیا کیا؟ میرے باپ کی جان لے لی، تو اب میں بھی اس کی قیمتی جان لے کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ میرا مقصد صرف عالم شاہ سے ان کی بیٹی چھیننا ہے۔ آخر اسے ثابت بھی تو کرنا ہے کہ میں بھی الماس قریشی کی اولاد ہوں۔ الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح ان کے کانوں میں اترے۔ زارا تو وہیں پتھر کی ہو گئی، مگر عالم خاموشی سے کھڑا رہا۔ تم ہوش میں نہیں ہو، تم جانتے بھی نہیں ہو تمہارا باپ کیسا تھا۔ اگر عالم شاہ نے اسے مارا تو کیوں مارا؟ تمہیں کیوں چاہیے تھا وہ باپ جو تمہیں اس دنیا میں لانا بھی نہیں چاہتا تھا؟ اس کی دولت کے لیے بس؟ نانا کی آواز میں اب بھی بے بسی گھلی۔ غازان کے لبوں کو ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا۔ دولت کی خواہش کس کو ہے نانا؟ مجھے نام چاہیے تھا، صرف اپنی پہچان۔ اتنے سال باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم رہا، صرف اس عالم شاہ کی وجہ سے۔ وہ ہوتا تو کم سے کم مجھے میری شناخت تو دیتا، اور اب مجھے بدلہ چاہیے۔ میں رانی کو لے کر یہاں سے دور چلا جاؤں گا، اتنی دور کہ اس کی شکل دیکھنے کو بھی ترسیں گے۔ پھر اسے پتہ چلے گا کہ رشتے زندہ ہوں مگر پہنچ سے دور ہوں تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ زارا نے دونوں ہاتھ لبوں پر رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کی جان نکال رہا ہو۔ اچھا، تو بدلہ لینا ہے تمہیں اس معصوم بچی سے؟ اگر وہ دشمن کی بیٹی ہو تو کیوں اس کی جان بچانا چاہتے ہو؟ کیوں ہر بار اس کی حفاظت کرتے ہو؟ اس کی خاطر اسکول میں سب کو مارتے ہو؟ تو پھر کیوں خود کو تکلیف کی وجہ بننا چاہتے ہو؟ نانا کی آواز میں اب طنز تھا۔ ہاں، کرتا ہوں میں یہ سب کچھ کیونکہ محبت ہے مجھے اس سے۔ میں اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا نانا، وہ صرف میری ہے، مگر نفرت ہے مجھے اس کے باپ سے۔ میرا بس نہ چلے میں اس سے سارے شاہ ہاؤس کو آگ لگا دوں۔ آپ بتاتے بھی نہیں کہ آخر کیوں مارا اس سے میرے باپ کو؟ وہ ایک بار پھر چیخا۔ وہ بس یہی جانتا تھا کہ الماس قریشی کو عالم شاہ نے مارا ہے، مگر کیوں مارا یہ وجہ نانا اسے بتاتے ہی نہیں تھے۔ اور اس بار نانا کا ضبط جواب دے گیا۔ ان کا ہاتھ اٹھا اور غازان کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ غازان کا سارا غصہ پل میں ہوا ہوا۔ اس نے وہی کیا جو کل تم اسکول میں کر کے آئے تھے۔ تمہارا باپ اسے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور عالم شاہ نے صرف اپنی بیوی کی حفاظت کی۔ اور تم ہی کہتے ہو نا کہ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت پر کوئی سمجھاتا نہیں، بے شک مقابل کی جان لے لی جائے۔ اور سنو، جس رانیہ سے محبت کے دعوے دار ہو نا تم،
اسی رانیہ کو تمہارے باپ نے مارنا چاہا تھا، اس کی ماں کے ساتھ، تب جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے عالم شاہ نے الماس قریشی کی جان لی، کیونکہ تمہارا باپ ایک انتہائی گھٹیا شخص تھا اور کچھ نہیں۔ الفاظ دھماکے کی طرح غازان کے کانوں میں اترے۔ وہ حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے نانا کو دیکھتا رہ گیا۔ پھر اس کے وجود میں گہرا سکوت چھا گیا، جسے وہ اب اس حقیقت کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زارا اور عالم اب بھی وہیں کھڑے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ زارا نے اسے دیکھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ غازان رو رہا ہے۔ اس کی ایک نظر رانیہ تک گئی تو وہ چونکا، پھر رانیہ کے پاس وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ رانیہ، اس نے اپنی آواز کو نارمل رکھا۔ وہ بے بسی سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھتا رہ گیا جسے اس کے اپنے باپ نے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس کا باپ کامیاب ہو جاتا تو آج رانیہ تو ہوتی ہی نہ، اور اگر آج رانیہ نہ ہوتی تو وہ بھی زندہ نہ ہوتا۔ سالوں سے رانیہ پر نظر رکھی تھی، اسے عالم شاہ سے چھیننے کے لیے، مگر اب وہ اس سے گہری محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ رانیہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو، وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی۔ غازان کے ساتھ عالم اور زارا بھی حیران رہ گئے۔ غازان بھی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آپ بہت برے ہیں غاز، آپ نے جھوٹ بولا مجھ سے۔ آپ تو کہتے تھے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر آپ تو مجھے میرے بابا سے دور کرنے آئے ہیں۔ آپ مجھے میرے بابا سے دور لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں اب آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ میں صرف اپنے بابا سے پیار کرتی ہوں۔ آئی ہیٹ یو، وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ اتنی سی عمر میں اسے بس یہی بات سمجھ آئی کہ غازان اسے عالم سے دور کرنا چاہتا ہے، اور اسے برا بھی لگ رہا تھا۔ وہ 2 پل اسے دیکھتی رہی، پھر گارڈن کی طرف بھاگی۔ رانیہ میری بات تو سنو۔ غازان اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ زارا اور عالم اب پلر کے پیچھے سے نکل آئے۔ زارا نے رانیہ کے پیچھے جانے کی کوشش کی، مگر عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زارا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ جانتے تھے وہ الماس قریشی کا بیٹا ہے؟ زارا کو عالم کے چہرے پر کوئی حیرانگی کا تاثر نظر نہ آیا۔ عالم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی لڑکا میری بیٹی کے اس حد تک قریب ہوگا اور میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانوں گا؟ میں نے سب کچھ پتہ کروا لیا تھا بہت پہلے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا۔ زارا کو ایسا کیوں محسوس ہوا جیسے اس کے پاس اب الفاظ نہیں بچے۔ پھر بھی آپ نے اسے یہاں رہنے دیا؟ زارا حیران تھی۔ ہاں، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتے، غازان کی چیخ نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ رانیہ بھاگتے ہوئے اندر جا رہی تھی، مگر رونے کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ سیدھی سوئمنگ پول میں گر گئی۔ رانیہ، غازان چیخا تھا۔ پھر غازان بھاگتا ہوا اس تک پہنچا اور بنا کچھ سوچے سمجھے پول میں چھلانگ لگا دی۔ زارا نے بھاگ کر رانیہ کے پاس آنا چاہا، مگر عالم نے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کی۔ اسے دیکھو، جان لینے والا آج جان بچا رہا ہے، اور میں اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ جاؤ۔ اس نے عالم شاہ کا دل جیت لیا۔ رانیہ اس کی ہوئی۔ زارا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں عالم؟ وہاں رانیہ پانی میں گر گئی ہے اور آپ کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اسے بچائیں جلدی پلیز، اس نے تڑپتے درخواست کی۔ رانیہ ٹھیک ہے زارا، اس کے ہوتے رانیہ کو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ عالم نے نرمی سے سرگوشی کی۔ زارا نے چونک کر پول کی جانب دیکھا تو غازان اسے اٹھا کر باہر آ رہا تھا۔ زارا نے ایک سکون کی سانس خارج کی، اسے زمین پر بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں گیلے ہو گئے تھے۔ اب تک ناراض ہو مجھ سے؟ غازان نے اس سے پیار سے پوچھا۔ رانیہ نے اب بھی ناراضگی برقرار رکھی۔ اچھا یہ بتاؤ، رات کے اس وقت یہاں کیوں آئی تھی؟ غازان اب اس کے کاندھوں کے گرد چادر اڑا رہا تھا جو وہیں ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی۔ رانیہ اس کے سوال پر ساری ناراضگی بھول گئی۔ مجھے ایک بات یاد آئی تھی، میں تو وہ بتانے آئی تھی۔ وہ اب ایکسائٹڈ ہو کر بتا رہی تھی۔ سائم نے مجھے کہا ہے وہ بڑا ہو کر مجھ سے شادی کرے گا، اور غازان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ سائم زارا کے کزن کا بیٹا تھا۔ وہ اور رانیہ ہم عمر تھے۔ اچھا، اس نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی اتنی جرت ہوئی کیسے؟ غازان کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ رانیہ نے معصومیت سے کاندھے اچکائے۔ وہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ رباب مامی اسے کہتی ہیں کہ تم رانیہ سے شادی کرنا۔ رانیہ کے بابا کے پاس بہت دولت ہے، اسی لیے وہ ایسا کہتا ہے۔ غازان نے گہری سانس لی۔ اور رانیہ کس سے شادی کرے گی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میں آپ سے نہیں بولتی۔ اسے اچانک یاد آیا تو پھر سے ناراض ہو گئی، تو غازان ہنس پڑا۔ پھر وہ سنجیدہ ہوا۔
میں بہت غلط تھا رانی، بہت زیادہ غلط۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ آئی ایم سوری۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا باپ تمہیں مارنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو رانیہ فوراً موم ہو گئی۔ اوکے، میں نے معاف کر دیا۔ آپ پلیز روئیں مت غاز۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے غازان کے آنسو صاف کیے۔ زارا اور عالم کچھ فاصلے پر کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ رانیہ، تم جب بڑی ہو جاؤ گی تو شادی کرو گی مجھ سے؟ غازان کے اس کے سوال پر رانیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میرے بابا کے پاس بہت سارے پیسے ہیں؟ رانیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ اس کے خیال میں رباب مامی کی طرح شادی کی ایک یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ غازان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے دولت نہیں چاہیے رانیہ۔ میں تم سے شادی اس لیے کروں گا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے حد محبت، اپنے بابا سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ رانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر آپ مجھے میرے بابا سے دور لے جائیں گے، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ غازان کے دل میں کچھ خیال ہوا۔ آئی پرومس، میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی نہیں لے کر جاؤں گا۔ تم ہمیشہ اپنے بابا کے ساتھ یہیں رہو گی اور ہم یہیں شادی کریں گے۔ اب تو کرو گی نا؟ وہ اب بھی پیار سے پوچھ رہا تھا۔ رانیہ نے کچھ سوچتے ہاں میں سر ہلایا۔ ایسے نہیں، وعدہ کرو۔ رانیہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پرومس، لیکن اگر بابا نہیں مانے تو؟ زارا نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کو غازان کچھ خاص پسند نہیں۔ اس کی فکر تم مت کرو، میں ان سے بھیک مانگوں گا۔ ان کے قدموں میں بیٹھ کر بھی تمہیں مانگنا پڑا تو تمہیں مانگوں گا۔ اب تم صرف میری ہو غازان قریشی کی، اس بات کو پلو سے باندھ لو۔ رانیہ مسکرا پڑی۔ زارا اور عالم اب اس کے قریب آ گئے۔ چلو اٹھو رانیہ، کپڑے چینج کرواؤں میں آپ کے، اور آئندہ اس ٹائم یہاں نہیں آنا۔ وہ سختی سے کہتی رانیہ کا بازو پکڑے اسے اندر لے گئی۔ غازان میں ہمت نہ تھی کہ وہ اب عالم شاہ کا چہرہ دیکھتا۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ تھا۔ وہ بس یہی کہہ سکا، تم نے جو اسکول میں کیا تھا میں نے بھی 10 سال پہلے وہی کیا تھا۔ عالم نے سنجیدگی سے جواب دیا، میری تمہارے باپ سے کوئی خاص دشمنی نہیں تھی، مگر وہ میری بیوی بچے کو جان سے مارنے پر اتر آیا تھا، اسی لیے مجبوراً مجھے وہ قدم اٹھانا پڑا۔ غازان کی نظر شاہ ہاؤس کی عمارت تک گئی۔ کیا آنٹی مجھ سے ناراض ہیں؟ اسے زارا کا خیال آیا۔ نہیں، بس ڈر گئی ہے وہ، کسی سے ناراض نہیں ہوتی وہ۔ عالم اس کے قریب آیا۔ ابھی عالم شاہ کا داماد بننے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، چند سال وہ کرو پھر شادی تک پہنچنا۔ غازان حیران ہوا۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہو رہی؟ عالم نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، تمہاری عمر ایسی ہے، اس عمر میں تمہیں انتقام ہی واحد حل نظر آیا تو تم وہی کیا۔ جب انسان کو ایک طرف کی بات بتائی جاتی ہے تو اسی چیز کو حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ اگر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، دونوں جان لینے کے بعد فیصلہ کر لینا چاہیے۔ مگر مجھے خوشی ہے تم اسی عمر میں انتقام جیسی گھٹیا سوچ سے باہر نکل آئے۔ خوب محنت کرو اور اس کی حفاظت کرو، پھر وہ تمہاری ہی ہوگی۔ اسے نصیحت کرتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اندر چلا گیا۔ غازان مردہ قدموں سے واپس سرونٹ کوارٹر میں آیا تو نانا اب کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ وہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ وہ کیسی تھی؟ خالی خالی نگاہوں سے سوال پوچھا۔ نانا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ان کے چہرے پر جھڑیاں پڑ گئی تھیں۔ شاید وہ غازان کے سوال کا مطلب نہیں سمجھے تھے۔ میری ماں، آپ نے کبھی مجھے ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ آپ تو ان سے بہت محبت کرتے تھے، پھر کبھی کیوں مجھے سچ نہیں بتایا؟ نانا نے کاندھے اچکائے۔ تمہارے دماغ میں اپنے باپ کا ایک بہترین امیج تھا اور میں اس امیج کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ تمہیں تکلیف ہوتی۔ امایا میری اکلوتی اولاد تھی، بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں نے مجھ سے طلاق لے کر کسی اور سے شادی کر لی۔ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ پھر میں نے امایا کو ماں باپ دونوں بن کر پالا۔ وہ اور الماس دونوں کالج لائف سے دوست تھے۔ وہ سے بہت محبت کرتی تھی اور جذبات میں بہکتے 20 سال کی عمر میں نکاح کر لیا۔ اس کی محبت میں میں خاموش ہو گیا، مگر میں جانتا تھا یہ محبت وقتی ہے۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد ہی اسے پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہے، مگر جیسے ہی الماس قریشی کو یہ پتہ چلا تو اس نے بچہ اپنانے اور اسے دنیا میں لانے سے ہی انکار کر دیا۔ مگر تمہاری ماں ساری زندگی ماں کی محبت کو ترسی تھی، اس لیے وہ اپنی ماں جیسی نہیں بننا چاہتی تھی جو محبت پر اولاد کو چھوڑ دے۔ اس نے اولاد اپنا لی اور محبت چھوڑ دی۔ وہ اسے چھوڑ کر آ گئی، الماس نے اسے طلاق دے دی اور جب تم پیدا ہوئے تو اس کی موت ہو گئی۔ نانا کی آنکھیں نم تھیں، غازان کا چہرہ بھی آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اپنی ماں کی قربانی کا کیا صلہ دیتے ہو۔
ایک اچھے انسان بنتے ہو اور جس سے محبت کرتے ہو اسے دکھ نہیں دیتے یا پھر اسے تکلیف دیتے ہو۔ نانا نصیحت کر رہے تھے اور غازان سوچ چکا تھا کہ وہ اپنے باپ جیسا تو ہرگز نہیں بنے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ بیلکنی میں باہر آئی تو وہ وہیں عالم کھڑا تھا۔ زارا اس کے قریب آ گئی۔ وہ یہاں کھڑا بھی دور کوارٹر کو دیکھ رہا تھا۔ آپ واقعی رانیہ کی شادی اس سے کروانے کے معاملے میں سنجیدہ ہیں؟ زارا نے خاموشی کو توڑا۔ ہاں، کیونکہ اس میں مجھے ایک نیا عالم شاہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ جو کر رہا تھا اس کا اپنا قصور نہیں تھا، اسے یہی بتایا گیا تھا۔ زارا نے گہری سانس لی۔ وہ واقعی ہماری رانیہ سے بہت پیار کرتا ہے۔ دیکھا نہیں اسکول کے ان لڑکوں کا کیا حال کر دیا؟ زارا بھی بالآخر مسکرا دی۔ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے عالم؟ زارا نے عالم کو کہیں کھوئے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ وہ یہیں رہے گا، شاہ ہاؤس۔ ساری زندگی ہماری رانیہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی، اور میں یہی چاہتا ہوں، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میری بیٹی نے اسے نہیں مجھے چنا۔ وہ مجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی۔ زارا بس مسکرا دی تھی۔ اسلام آباد شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا منظر تھا۔ یونیورسٹی میں معمول کے مطابق چہل پہل تھی۔ سب اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ اسی ہجوم میں وہ بھی ایک تھی، 22 سالہ دوشیزہ بلیک ٹراؤزر کے ساتھ آف وائٹ فراک پہنے۔ اس کے لمبے خوبصورت بال کھلے ہوئے تھے اور اس کی کمر پر کسی آبشار کی مانند بکھرے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھیں اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ اپنے ایک کاندھے پر بیگ لٹکائے وہ کلاس سے نکلتی کینٹین کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے بال چہرے سے پیچھے کیے تو اس کا حلیہ واضح ہوا۔ اس کا خوبصورت سفید دودیا چہرہ، خوبصورت نقوش اور لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ابھی کینٹین تک پہنچی ہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے 3 لفنگے اور یونیورسٹی کے سب سے بدماش لڑکے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان لڑکوں کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ تیری اکڑ نکلی نہیں ابھی تک؟ چپ چاپ میری بات مان لے ورنہ۔ وہ اسے آنکھوں دکھاتا وارن کر رہا تھا۔ وہ چند پل اس سب کو دیکھتی رہی، پھر مسکرا دی۔ کیا کرو گے ورنہ؟ سکون سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے پوچھا۔ سارے اسٹوڈنٹس رک کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے تیری اکڑ نکالنی ہی پڑے گی۔ اسے اتنے اعتماد میں دیکھ کر مزید آگ بگولا ہو گئے۔ اچھا تو کیا کرو گے؟ ہاتھ لگاؤ گے مجھے؟ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرو گے؟ ہمت ہے تو ہاتھ لگا کر دکھاؤ۔ جانتے نہیں ہو وہ تمہارا کیا حال کرے گا؟ وہ کسی تیسرے کی بات کر رہی تھی۔ وہ کون؟ سامنے کھڑے لڑکوں میں سے ایک نے پوچھا۔ وہی جو رانیہ شاہ پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا، وہی جس کی رگوں میں خون نہیں جنون دوڑتا ہے۔ اگر مجھے خراش بھی پہنچانے کی کوشش کی تو وہ تم لوگوں کو قبر میں اتار کر آئے گا۔ چلو بچوں کی طرح پیچھے راستے سے ہٹ جاؤ، شاباش۔ لیکن اگر تم سب کو اپنی زندگی عزیز نہیں تو شوق سے بدتمیزی کرو مجھ سے۔ بعد میں جو ہوا میں ذمہ دار نہیں ہوں گی۔ تم لوگ بعد میں افسوس نہ کرنا۔ وہ ایک ایک لفظ اعتماد سے کہتی، سکون سے کھڑی تھی۔ اس کی آواز بھی بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، مگر شاید سامنے کھڑے لڑکوں پر اس کی باتوں کا اثر نہیں ہوا تھا۔ ایک آگے بڑھا۔ تیرے پر تو کاٹنے پڑیں گے۔ غصے سے گرجتے اس نے رانیہ شاہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب اچانک راستے میں ہی اس کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ رانیہ کے لبوں پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی۔ اب یہ کس نے انٹری ماری؟ دوسرا تیسرے کے کان میں بڑبڑایا۔ لو آ گیا میرا ہیرو۔ رانیہ نے انہیں دیکھتے منہ چڑھایا اور خود سکون سے کھڑی آنے والے اس مرد کو دیکھ رہی تھی۔ 26-27 سالہ وہ خوبصورت مرد بلیک شرٹ اور بلیو جینز میں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں تھیں اور ان میں سرخی گہری ہو رہی تھی۔ گندمی رنگت، تیکھے نقوش، ہلکی بیئرڈ اور ماتھے پر بکھرے بال، اس کے ساتھ 6 فٹ سے نکلتا قد اور اس کے کثرتی بازو۔ بلا شبہ وہ بہترین مرد تھا۔ اس نے رانیہ کو ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، پھر اسے اسی قوت سے مروڑ دیا۔ ایک چیخ کینٹین میں گونجی۔ اس کے بعد ساری یونیورسٹی نے ان تینوں کی جو دھلائی دیکھی کہ سب کے درمیان گہرا سکوت چھا گیا۔ وہ ان سب کی ہڈی پسلیاں توڑتا ہوا پیچھے ہوا۔ آج کے بعد اگر میری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اگلی بار سانسیں ایسے چھینوں گا کہ تمہارے سائے کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، یہ غازان قریشی زبان دیتا ہے۔ اس کی سحر انگیز آواز نے سب اسٹوڈنٹس کا سانس جیسے روک دیا۔ اب وہ اپنی شرٹ پر لگی نادیدہ گرد جھاڑتا ہوا رانیہ کی طرف پلٹا اور اس کے قریب آیا۔ رانیہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی، یوں جیسے اس پر فخر کر رہی ہو۔ اس کے بے حد قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اب اس کا موڈ نارمل تھا، آنکھوں کی سرخی بھی ختم ہو چکی تھی۔ رانیہ نے اپنے دوپٹے کے کونے سے پھاڑا اور غازان کا ہاتھ پکڑے اس کے ہاتھ پر پٹی کر رہی تھی۔
ان کو مارنے کی وجہ سے ان کا اپنا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ رانیہ جو ہماری یونیورسٹی میں گھس کر ایسے لوگوں کو مار رہا ہے؟ ہر طرف سے اس کی کلاس فیلوز چہمگوئیاں کرنے لگیں۔ رانیہ نے مسکرا کر ان سب کو دیکھا۔ ہی از مائی مین، اینی ون ہیو اینی پرابلم؟ اس نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں تمام لڑکیوں کو گھورتے چبا چبا کر پوچھا کہ سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ غازان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر جا رہی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بہت ہفتے یونیورسٹی میں آج کے دن پر بحث ہوگی۔ وہ دونوں اب پارکنگ میں آ چکے تھے۔ کیا ضرورت تھی آج یونیورسٹی آنے کی؟ آج مہندی ہے ہماری، اور تمہاری پڑھائیاں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ غازان جلا بھنا ہوا تھا۔ رانیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ او میرے پیارے ہسبینڈ، نکاح عام ہوتا ہے جو ہمارا ایک ہفتے پہلے ہو چکا، اب کیا مہندی رخصتی؟ میں تو آپ کی ہوں۔ وہ لاٹ سے اس کے گلے میں دونوں باہیں ڈال چکی تھی۔ غازان کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کل تم بہت رومانٹک موڈ میں ہو، بس ایک رات انتظار کرو، پھر تمہارا علاج کرتا ہوں۔ غازان بھی اس کی کمر کے گرد دونوں بازوں کا حصار بنائے اس کے کان میں سرغوشی کر چکا تھا۔ شرم کریں، پیچھے ہوں، یونیورسٹی میں کھڑے ہیں ہم۔ رانیہ نے اسے شرم دلانی چاہی۔ شروع کس نے کیا تھا؟ غازان اسے گاڑی سے پن کرتا اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ رانیہ مسکرا رہی تھی۔ اس شخص کی وجہ سے وہ آج اتنی بااعتماد تھی۔ غازان نے اسے بہادر بننا سکھایا تھا۔ وہ تو اب غازان سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ اب گھر چلیں یا یہی مہندی کی رسم کرنے کا ارادہ ہے؟ ابھی مجھے پارلر بھی جانا ہے۔ وہ غازان کے گال پر لب رکھتی اس کے بازو کے نیچے سے باہر نکلی اور اسے دانت دکھاتی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ غازان اس کی چالاکی پر اسے گھور کر رہ گیا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتا گہرا مسکرا دیا۔ اتنے سال مجھے جتنا تنگ کیا ہے نا تم نے، سب کا حساب لوں گا، میری ڈرامے باز کوئین۔ سرگوشی کرتے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا اور اب گاڑی شاہ ہاؤس کی جانب گامزن تھی۔ شاہ ہاؤس سارا روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، کیونکہ آج عالم شاہ کی لاڈلی کی شادی تھی۔ مہمانوں کے رش سے باہر نکل کر اوپر والے فلور پر جھانک کر دیکھیں تو وہ اپنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ان کی رخصتی کو 2 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر جیسے ہی غازان اندر داخل ہوا کمرہ خالی تھا۔ وہ حیران ہوا کہ رانیہ کہاں گئی۔ ابھی وہ کمرے کے درمیان کھڑا یہی سب سوچ رہا تھا جب واش روم کے دروازے کھلے اور رانیہ باہر نکلی۔ غازان کی نظر اس پر گئی تو اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ وہ اس وقت بلیک نائٹ ڈریس میں تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ چینج بھی کر چکی تھی۔ ابھی تو غازان نے اسے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ غصے سے اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ سب کیا ہے رانیہ؟ تم نے میرے آنے سے پہلے ہی چینج کر لیا۔ غازان نے اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کی، مگر غصے کے مارے بہت برا حال تھا۔ رانیہ صوفے پر بیٹھی اپنا پاؤں گھٹنے پر رکھے اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ غاز، میرے پاؤں پر زخم ہو گیا۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائے غازان کو دیکھا تو اس کی بھیگی آنکھیں دیکھتے غازان کا سارا غصہ پل میں ختم ہوا۔ کیا ہوا پاؤں کو؟ غازان فوراً فکر مند ہوا اور اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھا اور اب رانیہ کے پاؤں کا معائنہ کر رہا تو اس کے پاؤں پر زخم بن گیا تھا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ وہ فرسٹ ایڈ باکس اس کے پاس لایا اور اب اس کے پاؤں پر دوا لگا رہا تھا۔ ہیلز ہی بہت ٹائٹ تھی، اس وجہ سے یہ زخم بن گیا۔ میں نے ماما سے کہا بھی تھا مجھے نہیں پہننی ہیلز، مگر ماما کہتی ہیں ایک دن کی تو بات ہے۔ وہ بچوں کی طرح ماں کی شکایت لگاتی سو سو کر رہی تھی۔ غازان نے گہری سانس لی، اس کے پاؤں پر پٹی کی، پھر اس کی نظر رانیہ کے گلے تک گئی۔ وہاں بھی سرخ نشان بنا تھا۔ اب یہ کیسے ہوا؟ اس نے رانیہ کے بال پیچھے کیے اور اب اس کے گلے پر بھی دوا لگا رہا تھا۔ نیکلس کے نیچے پتہ نہیں کیا سوئیاں لگی تھیں۔ اتنا گندا ہار تھا، سارا زخم کر دیا میرے، اسی لیے میں نے ڈریس بھی چینج کر لیا تاکہ مزید چوٹ نہ لگے۔ غازان بس نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ایک تو اس کی سکن بھی بہت سینسیٹیو تھی۔ وہ ذرا سا بھاری سوٹ یا جولری پہن لیتی تھی تو فوراً سکن پر زخم بن جاتے تھے۔ چلو کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، اس میں رونے والی تو کوئی بات نہیں، بڑی ہو گئی ہو آپ۔ غازان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ نہیں، میں تو ابھی بھی چھوٹی سی بچی ہوں، آپ کی وہی ننھی سی جان۔ وہ اب اسے مسکے لگاتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ غازان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، مگر اب اسے بدلہ بھی تو لینا تھا۔ چلو بس زیادہ مکھن نہ لگاؤ مجھے، پیچھے ہو، مجھے بھی چینج کرنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا صوفے سے اٹھا تو رانیہ اسے گھور کر رہ گئی۔ پھر وہ اٹھی اور غصے سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب غازان چینج کیے واش روم سے باہر آیا
تو وہ بیڈ پر سر رکھ کے کمبل تانے لیٹ چکی تھی۔ کمرے کی تیز لائٹس بند تھیں اور ڈم لائٹس چل رہی تھیں۔ غازان بس گہری سانس لیتا نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا، پھر رانیہ کے سر سے کمبل اتار کر کھینچا اور رانیہ نے کسمسا کر دوبارہ کمبل اپنے اوپر لینے کی کوشش کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ سونے دے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ غازان کو گھور کر دوبارہ لیٹ گئی تو غازان اس کے اوپر جھکا۔ جتنی نیندیں پوری کرنی تھی نا، وہ سب شادی سے پہلے کرنی تھی۔ تمہیں لگتا ہے آج میں تمہیں سونے دوں گا؟ غازان کی بات پر رانیہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ آپ نے مجھے اگنور کیا، اب جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ اب اسے نخرے دکھا رہی تھی۔ غازان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اوکے، نہ کرو بات، آج ویسے بھی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے گال پر لب رکھتا اس کا ایک ہاتھ تکیے سے پن کر چکا تھا۔ رانیہ نے اس کی آنکھوں میں گہرا خمار دیکھا تھا۔ پہلے سوری کریں مجھ سے، وہ ایک ادا سے بولی تو غازان نے ابرو اچکائی۔ پہلے تم سوری کرو مجھ سے، میرے ارمانوں کا خون کرنے کے لیے تم نے مجھے دیکھنے بھی نہیں دیا اور چینج بھی کر لیا۔ غازان نے بھی جوابی حملہ کیا۔ اب آپ میرا مقابلہ کریں گے؟ معصوم سی صورت بنا کر رانیہ نے اس سے پوچھا۔ وہ واقعی اسے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی غازان اس سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے اور یہی اس کی کمزوری تھی۔ نہیں، تم سے مقابلہ کیے میں کیا کروں گا؟ وہ گہرا مسکرایا تو رانیہ کا جیسے روم روم مہک اٹھا۔ لائے میری منہ دکھائی۔ اسے اپنا دوسرا ہاتھ غازان کے سامنے پھیلایا۔ کیسی منہ دکھائی؟ تم نے اپنا وہ پالر سے تیار ہوا مہنگا میک اپ والا منہ تو مجھے دکھایا ہی نہیں، تو منہ دکھائی کینسل۔ وہ اب اسے پھر تنگ کر رہا تھا۔ غاز، میں آپ کو کمرے سے باہر نکال دوں گی، رانیہ نے دھمکی دی۔ ہمت تو کر کے دکھاؤ۔ غازان نے بھی اسی لہجے میں دھمکی دی۔ میں آپ کو، وہ ابھی کچھ کہنے والی تھی جب غازان پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا۔ اس کے لب اپنے لبوں میں لیتے وہ اپنے سالوں کا انتظار اور اپنی محبت اس پر نچھاور کرتا، اپنا جنون اس میں منتقل کرنے لگا۔ رانیہ نے چند پل مزاحمت کرنی چاہی، مگر پھر وہ بھی اس کے قریب ہوتی اپنا آپ غازان کو سونپ گئی۔ غازان کی گرفت اس کے ہاتھ پر نرم ہوئی تو رانیہ نے غازان کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے۔ جیسے ہی غازان نے اس کے لب آزاد کیے، وہ گہرے سانس لینے لگی۔ اس دن کا میں نے سالوں انتظار کیا ہے جب تم میری ہوگی اور ہم ایک ہوں گے۔ غازان نے اس کے کان میں سرگوشی کی، پھر اس کے لب رانیہ کو اپنی گردن اور پھر گلے پر سرکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ غازان کے ایک ایک لمس میں ملکیت کا حق اور شدت تھی۔ وہ خوش تھا کہ اس نے اس لڑکی کو زبردستی حاصل نہیں کیا، بلکہ سب کی مرضی اور پسند سے اس کی شادی ہوئی ہے۔ اور آج نہ صرف وہ عالم شاہ کا داماد بلکہ اس کے ساتھ شہر کا سب سے بہترین اور کم عمر بزنس مین بھی تھا۔ ڈو یو نو آئی ایم ان ڈیپلی لو وتھ یو۔ رانیہ کی اپنی آنکھیں جیسے اس کی محبت میں چور تھیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے غازان کی گردن پر لب رکھتی پیچھے ہوئی اور غازان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سرگوشی کی۔ ڈو یو نو آئی لو یو ٹو اینڈ آئی لو یو اے لاٹ۔ وہ بھی اسی لہجے میں جواب دے چکی تھی۔ غازان ہنس پڑا تھا۔ شکریہ میری زندگی میں شامل ہونے کا۔ پھر وہ سنجیدہ ہوا اور سرگوشی کی۔ اس سے پہلے وہ رانیہ سے دور ہوتا، رانیہ سے دوبارہ خود پر جھکا چکی تھی۔ آپ کو اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے غاز، جو ہوا وہ ماضی تھا اور آپ نے سالوں پہلے خود کو بدل لیا تھا، اور اب اس بات کو 10-12 سال گزر چکے ہیں۔ آپ بھول کیوں نہیں جاتے وہ سب؟ رانیہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ تم نے کہا میں بھول گیا؟ غازان نے بات ختم کر دی، خود کو پرسکون کیا اور اب وہ رانیہ پر جھکتا چلا گیا۔ پھر گہری ہوتی رات انہیں ہمیشہ کے لیے ایک کر گئی۔ غازان نے اس لڑکی سے اپنی ساری زندگی بہت محبت کی تھی اور آج بالآخر وہ اس کی ہو چکی تھی۔ وہ خوش تھا کہ اس نے برائی کا راستہ بچپن میں ہی چھوڑ دیا۔ اگر وہ غلط بنتا تو بہت ساری زندگیاں تباہ ہوتی۔ خدا نے اسے وقت رہتے ہدایت دیتی تھی۔ وہ خدا کا شکر گزار بھی تھا۔